248ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب فسطاط کے والی نے بتایا کہ جب اس نے پہرے داروں سے پوچھا کہ کسان کے ساتھ کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک خرجی جو گدھے پر رکھی ہوئی تھی، اور جب اس نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا تو اب والی نے سلطان کو بتایا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس خرجی میں کیا تھا تو وہ پہرے دار بولے، اے ہمارے آقا، ہمیں معلوم نہیں۔ اب میں نے ان سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ لائے تو میں نے اسے کھلوایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک لاش ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنے دل میں کہنے لگا، سبحان اللہ، کسان کی پھانسی کا سبب اسی مقتول کا خون تھا جسے کسان نے ہی رات کو تختے سے چوری کیا تھا اور اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور خدا کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا، اے میرے سلطان، اب جو کہانی مجھے یاد پڑتی ہے وہ ایک صراف اور چور کی کہانی ہے۔ اگر تیری اجازت ہو اور تجھے نیند نہ آتی ہو تو بیان کروں۔ شہریار بادشاہ نے کہا، ہاں۔ اب شہرزاد نے کہا، سنا ہے کہ ایک بار کوئی صراف اشرفیوں کا توڑا لیے چوروں کے پاس سے گزرا۔ ان میں سے ایک چور نے کہا، میں اس توڑے کو چرا سکتا ہوں۔ دوسرے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا، دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ صراف کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گیا۔ اب صراف نے گھر کے اندر پہنچ کر تھیلی کو ایک الماری میں پھینک دیا۔ اسے زور کا پیشاب لگا ہوا تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر پاخانے میں جا گھسا اور کنیز سے کہا کہ لوٹے میں پانی لائے، اور کنیز لوٹا لے کر اس کے پیچھے پیچھے پہنچی۔ دروازے کے کواڑ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ دیکھ کر چور اندر آیا اور تھیلی لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور صراف اور کنیز کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، واللہ جو کچھ تو نے کیا بڑی استادی کا کام ہے، ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ صراف پاخانے سے نکلے گا اور تھیلی کو الماری میں نہ پائے گا تو غریب کنیز کی کم بختی آ جائے گی۔ اس لیے تھیلی اڑانے کے سوا تو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر تیری تعریف کی جائے، اور اب اگر تو استاد ہے تو کنیز کو مار پیٹ سے نجات دلا۔ اس چور نے ان سے کہا، میں کنیز اور تھیلی دونوں کو بچا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چور صراف کے گھر پہنچا اور دیکھا کہ واقعی تھیلی کی وجہ سے وہ کنیز کو مار رہا ہے، اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ صراف نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، میں کیسریا تیرے پڑوسی کا غلام ہوں۔ صراف نے باہر آ کر پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا نے تجھے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تو ایسا بد دماغ اور بھلکڑ کب سے ہو گیا کہ اتنی قیمتی تھیلی دکان کے دروازے پر چھوڑ کر چلا آیا۔ اگر کسی غیر شخص کی نظر پڑ جاتی تو وہ اسے لے کر چمپت ہو جاتا، اور اگر میرا آقا اسے نہ دیکھتا اور حفاظت سے نہ رکھتا تو یہ تیرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی نکالی۔ اب جب صراف نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ واقعی یہ میری ہی تھیلی ہے، اور اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ چور نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ تجھے نہ دوں گا جب تک کہ تو میرے آقا کو اس کی رسید نہ لکھ دے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تو نے رسید لکھ کر مہر نہ لگائی تو اسے یقین نہ آئے گا کہ تھیلی تجھے وصول ہو چکی ہے۔ اب صراف مکان کے اندر گیا کہ تھیلی کی رسید لکھ لائے، اور چور اب کیوں ٹھہرتا، وہ تھیلی لے کر چلتا ہوا اور کنیز پٹنے سے بچ گئی۔ اب شہرزاد نے کہا، اے میرے آقا، ایک مرتبہ قوس کا والی علاء الدین ایک رات اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت اور خوش قامت شخص نوکر کے سر پر ایک صندوق رکھے آیا اور دروازے پر ٹھہر کر والی کے ایک غلام سے کہا کہ اندر جا کر امیر سے کہہ
کہ میں اس سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ غلام نے اندر جا کر پیغام پہنچا دیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ والی نے دیکھا کہ وہ بلند و بالا اور خوبصورت وجیح آدمی ہے۔ اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور پوچھا کہ تیری کیا حاجت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک ڈاکو ہوں اور چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ پر توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کروں۔ میری درخواست منظور کر اور مجھے سیدھے راستے پر لگا، اور میں اس وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہوں۔ میرے پاس ایک صندوق ہے جس میں تقریباً 40,000 دینار کا سامان ہے، جس کا مستحق سب سے زیادہ تو ہے۔ اسے لے کر تو اپنی حلال کمائی میں سے مجھے 1,000 دینار دے دے تاکہ میں تجارت کروں، توبہ توڑنے سے بچ جاؤں اور مجھے حرام کی کمائی کی ضرورت نہ پڑے۔ خدا تجھے اس کا بڑا اجر و ثواب دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے صندوق کھولا اور والی کو دکھایا کہ اس میں زیور، ہیرے، جواہرات اور موتی ہیں۔ والی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور خزانچی کو بلا کر کہا کہ اے فلاں، وہ توڑا لے آ جس میں 1,000 دینار ہیں۔ جب خزانچی وہ توڑا لایا تو والی نے اسے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے لے لیا اور والی کا شکریہ ادا کیا اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو والی نے سناروں کے چودھری کو بلوایا، صندوق کھولا، زیور، جواہرات، سونا اور موتی جو اس کے اندر تھا نکال کر اسے دکھایا۔ سنار نے ایک ہی نظر میں پرکھ لیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں ٹین اور پیتل کی ہیں، جواہرات اور موتی کانچ کے۔ جب والی نے سناروں کے چودھری کی بات سنی تو اس پر اس کو بڑا صدمہ ہوا اور اس نے لوگوں کو چور کے پیچھے دوڑایا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ لگا۔ جب شہرزاد نے یہ کہانی ختم کی تو بادشاہ شہریار نے اس سے کہا کہ اے شہرزاد، یہ کہانی تو نہایت معنی خیز اور سبق آموز ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ، اس سے زیادہ دلچسپ اور عجیب و غریب ماجرا ابراہیم بن مہدی اور ایک سوداگر زادی کا ہے جو میں تجھے کل سناؤں گی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔